بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پھر گزارش کر رہی ہوں میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ 80% لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو سبسکرائب چینل کو نہیں کر رہے۔ پلیز ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے زکوٰۃ پہ۔ آج نماز عزت دلائے گی۔ سب سے پہلا اعلان ہوگا، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بہنوں بھائیوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیرے کو نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدوں والے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مسجد کو چندہ دو۔ مدرسوں والے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کئی صندوقچیاں پھرا رہے ہیں، کئی چولیاں پھرا رہے ہیں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں کو بھی۔ میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجدوں کے لیے جولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں، اور مسجد کے لیے جولی پھیلائی جائے، اور مسجد کے لیے صندوق رکھا جائے، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف ہے، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بدھڑک لگائیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، زکوٰۃ نماز، نماز نماز، زکوٰۃ نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے۔ زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی ہے۔ ہمیں نہ دو، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب پڑوسیوں کو۔ آج کے دور میں جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق ہے زکوٰۃ کا، اگر دیانتدار ہے تو، اگر وہ رشوت نہیں لیتا تو۔ آج کا ایس پی بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا، بچے کی کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے دیے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 روپے سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا، کسی غریب کا 1 ہفتے کا گزر ہو سکتا تھا، تمہارے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر بھی سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو میرے بھائیوں، اپنی بیویوں سے پوچھو، سونے کی زکوٰۃ دے دی؟ نہیں دی تو خود پکڑی جائے گی۔ تیرا زیور تمہارے لیے گنجا سانپ بن کے تمہاری زبان کو ڈسے گا۔ زکوٰۃ دو، اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال قیامت کے دن تمہیں پکڑوا دے گا۔ نماز نہیں چھڑوا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑوا سکتی اگر نماز نہ پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ کی، لیکن اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے مانگا لا کے دے دیا۔ نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ہم لا کے دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے گئے تو بیوی سے لڑ رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، آواز باہر آ رہی تھی۔ بیوی کو کہہ رہے، اللہ کی بندی، رات تم نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو سائل کہنے لگا، یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا آپ نے، جو بیوی سے لڑ رہا ہو کہ بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا۔ جب اس سائل نے آپ کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو آپ اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کتنے چاہیے بھائی، نہ پوچھا کون ہو تم، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔
وہ حیران ہو کے کہنے لگا ایک بات تو بتائیں۔ آپ نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ مجھے تو اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور آپ خود بیوی سے لڑ رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں کر دی۔ حضرت عثمان کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، پھونک پھونک کے کرنا ہے، اور یہ اللہ کو دے رہا ہوں، یہ تجھے تھوڑی دے رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ ہم لوگ دوسروں کو دیتے وقت ہمیں موت پڑ جاتی ہے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر، اور اپنے مال کو بھی، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اپنی اولاد اپنی بیویوں کو سمجھا دیں کہ تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ اب یہودی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز میں کتنے افراد ہوتے ہیں، مطلب تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں نے پوچھا یہ تحقیق کیوں؟ تو یہودی کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں ہے، جو یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اس میں ہے کہ جب فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز کے افراد کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعہ میں باہر بھی صفیں بنی پڑی ہوتی ہیں۔ جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس نے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ خدا را اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کو دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ یہاں بھی جہاں بنے اور وہاں بھی جہاں بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے، پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے کبھی اس دنیا میں آئے نہ تھے۔ ہم اس دنیا کی خاطر اللہ سے باغی ہو جائیں، اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں، جو اللہ ایسا مہربان، ایسا کریم۔ اللہ کے واسطے میرے بہنوں اور بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، یہی میری پکار ہے، یہی میری آپ سے التجا ہے۔ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور بہت تھوڑی فرض کی۔ پہلی امتوں پر تھی 100 میں سے 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے، اور اتنا فضل فرمایا ہے کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا کہ اس میں سے 2.5% دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں۔ سال سے ایک دن پہلے، صرف ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو بھی ترغیب دی ہے کہ تم بھی خرچ کرو، جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی ہے کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں۔ جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے اللہ کی راہ پہ 1 روپیہ دے دیا، اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا، جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دے دیا، اور جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا کر کے واپس لوٹائیں گے۔